الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورۃ الاحقاف پر ہم کلام کریں گے، اسی کچھ آیات، اور یہ 26واں سپارہ آج تلاوت ہوا تھا، آپ نے جیسے کہ سماعت فرمایا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی 29 سے 32 نمبر تک کی آیات آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، جس سے کچھ نتائج حاصل کریں گے، معلومات بھی حاصل ہوں گی، اور اس میں کچھ درسی نکات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو کچھ جنات کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے قرآن عظیم کو سنا اور ان کو بڑی عجیب سی وہ چیز لگی کہ ایسا تو کلام ہم نے کبھی نہیں سنا، تو وہ قریب آئے، انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، وہ ایمان لے آئے، اور پھر اپنی قوم کو جا کر انہوں نے ایمان لانے کی دعوت دی۔ پہلے اس کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور اے حبیب یاد کیجئے جب صرفنا الیک نفرا من الجن، پھیر دیا ہم نے آپ کی طرف جنات کے ایک گروہ کو، یستمعون القرآن، وہ غور سے سنتے تھے قرآن کو، یعنی جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہ غور سے سنتے تھے۔ فلما حضروہ، پھر جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے، قالوا، تو انہوں نے آپس میں کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، یعنی خاموشی سے سنو۔ فلما قضی، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، قرات سے فارغ ہو گئے، ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ پھر گئے اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ انہیں ڈرا رہے تھے، یعنی ان کا ارادہ تھا کہ جا کے ہم ان کو ڈرائیں کہ یہ جو تم کفر پہ مصر ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو فوراً گئے، تو جہاں جا کے قالو، انہوں نے کہا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو، انزلا، جو نازل کی گئی، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی کہ جو ہمارے درمیان ہے، یعنی جو آسمانی کتابیں پہلے ہمارے زیر مطالعہ رہی ہیں، وہ یہ جو نیا ہم نے کتاب سنی ہے قرآن، یہ ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہدی الی الحق، وہ ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف، یعنی ایسی کتاب ہم نے سنی ہے کہ جو ہدایت حق کی طرف لے کے جاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو، تم قبول کر لو، داعی اللہ، اللہ کے دعوت دینے والے کو، یعنی ان نبی پر ایمان لے آؤ، ان کی اطاعت کرو، وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ ان کے ساتھ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں پناہ دے گا درد دینے والے دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اطاعت نہ کی اللہ کے دعوت دینے والے کی، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ نہیں ہے عاجز کرنے والا زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو پکڑ نہ سکے، وہ نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست، کچھ دوست ایسے نہیں ہیں جو اسے اللہ سے بچا لیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلے تو یہ جن حضرات، اس سے یہ پتہ چلا کہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ جنوں کا وجود ہے، لہٰذا کوئی وجود جن کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ اصل میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ ہاں، ماہیت جن پر ہو سکتا ہے کلام کہ وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، ان پر کلام اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس جن پر کہ جن ہیں یا نہیں ہیں، فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان دونوں کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، لہذا جو ان کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ گویا کہ اگر کوئی تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے لیکن جنوں پر نہ لائے تو اس کا ایمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جنات جو ہیں یہ اصل میں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ہر ایک جن آگ سے نہیں ہوتا، یعنی ان کا جو بڑا تھا یعنی ابلیس، جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، تو آپ اور میں تو مٹی سے پیدا نہیں ہوتے، ان کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی اولاد جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے پیدا ہوئی۔ اسی طرح جنات ہیں،
کہ ان کے جو بڑا تھا ابلیس، اسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ اب جیسے ہم سب میں آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی بنا پر کچھ نہ کچھ مٹی کا اثر ہے، اسی طرح اس کی اولاد میں ہر ایک میں آگ کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جلا دے آگ کی وجہ سے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتا ہے۔ شیطان ساری زندگی اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، شیطان اس جن کو کہتے ہیں کہ جو برائی کی دعوت دے، کافر ہو، اس کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں، ورنہ مومن، جیسے مومن اور مسلمان جن ہیں ان کو شیطان نہیں کہیں گے۔ تو کسی نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی، یعنی آپ کے ساتھ بھی کیا شیطان کو پیدا کیا گیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن وہ میری صحبت میں رہ کر مسلمان ہو گیا ہے اور اب وہ مجھے نیکی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا ضمناً کہ اچھوں کی صحبت میں رہ کر شیطان بھی اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر اگر ہم اچھے بن جائیں تو انشاءاللہ اس معاشرے کی اصلاح میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جن ہیں، اچھا یہ ہوائی مخلوق ہوتی ہے، یعنی ہوا کی طرح ہوتے ہیں، ان کا جسم لطیف ہوتا ہے، لطیف اور ایک کثیف۔ کثیف وہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ آر پار نہ دیکھ سکیں اور اس کے درمیان سے ہاتھ نہ گزار سکیں، جیسے آپ اور میں اگر ہم کھڑے ہوں تو ہمارے پیچھے نظر نہیں آئے گا، اور یوں ہاتھ اگر کریں گے تو رک جائے گا، تو ہمارا جسم کثیف کہلائے گا۔ اور لطیف وہ ہوتا ہے جس کے آر پار نظر آئے اور ہاتھ ڈالیں تو بیچ میں سے ہاتھ یوں گزر جائے، اسے لطیف جسم والا کہتے ہیں۔ تو جنات، فرشتے، اسی طرح روح، یہ لطیف اجسام ہیں کہ جنات اگر آپ کے پاس، جیسے شیطان ہوتا ہے جو آپ یوں ہاتھ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے جسم سے گزر جاتا ہو، ایسے فرشتے، جو فرشتہ آپ کے ساتھ ہے آپ یوں ہاتھ کریں اس کے درمیان سے گزر جائے گا لیکن ٹکرائے گا نہیں، تو یہ اجسام لطیفہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جنات جو ہے مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، جو اللہ ان کو توفیق دے، اور یہ انسانی شکل میں بھی بعض اوقات آ سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب بہت زیادہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسانی شکل کے اندر آئیں، کبھی کبھی ایسا ہوگا، ورنہ اکثر یہ کتوں کی شکل میں، چھپکلی کی شکل میں، سانپوں کی شکل وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ اور جیسے یہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ ان میں کافر بھی ہیں اور مسلمان مومن جن بھی ہیں۔ جو یہ اکثر کہتے ہیں نا بھائی جنات کا اثر آ گیا، تو وہ کبھی بھی مومن جن نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتے ہیں، گندے جن ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ویسے مومن یاد رکھیں، ہمیں جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ شیاطین ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مطلب غلیظ رہتے ہیں، ناپاک جنابت میں گندی حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارے گھر میں روزی کے معاملات میں احتیاط نہیں ہوتی، تو بے برکتیاں بہت زیادہ ہوتی، شیطان گھس جاتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر اور پھر آپس میں لڑواتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں۔ ہماری بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ شادی کے 1-2 سال تک بہت اچھے گزرے، اب پتہ نہیں اس صاحب کیا ہو گیا، ہمارا بڑا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو کسی نے کیا جادو کروا دیا ہے؟ نہیں، جادو کسی نے نہیں کروایا، جادو کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ مطلب خامخواہ عاملین آپ کو وسوسوں کا شکار کرتے ہیں۔ جادو حق ہے لیکن آپ پر ہوا ایسا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، 0.1% کوئی شاید ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس میں بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے جادو وادو کا۔ اصل میں جادوگر ہم خود ہیں، ہم شیاطین کو گھر میں گھسنے کا موقع دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی بے برکتی ہو رہی ہے۔ تو ان کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہمارے ہاں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، مکاتب فکر ہیں، ایسے ہی جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ نبی کریم تلاوت فرما رہے تھے، ایک گروہ گزرا، تو اللہ نے فرمایا صرفنا الیکا نفرا من الجن، ہم نے پھیر دیا ایک جنوں کے گروہ کو آپ کی طرف۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے خود بخود اسباب بنا دیتا ہے۔ کہاں سرکش جن کہاں وہاں گزرے، اللہ نے دل میں بات ڈالی یہاں سے گزرو، وہ گزرے، پھر ٹھہر جاؤ، سنو، ورنہ نکل جاتے، وہ کبھی ٹھیک ہے کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا۔ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ آئے گا اور ہمیں اٹھا کر کچھ کام کروا دے گا، جیسے کچھ لوگوں کو نماز کا کہیں، بھائی بہنوں کو کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے۔ توفیق کا مطلب کیا؟ فرشتہ آ کر آپ کو کہے گا آئیے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ جو کوئی آپ کو تلقین کر رہا ہے نا کہ آؤ یار نماز پڑھا کرو، یہی تو اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے اسباب خیر کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب اس توفیق الہی کو آپ قبول کریں یا رد کر دیں، تو یہ ہمارے ہاں بڑی مصیبت ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی توفیق دیتا ہے، اور آپ کو تو بڑے توفیق کے چانسز ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر علماء ہیں، آپ کے علاقے میں علماء ہیں، مساجد ہیں، کتب ہیں، اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر، کیونکہ جعلی قسم کے لوگ اور غیر عالم بھی آگے آ کر آج کل ہر ایک کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ دین کو بگاڑ ہی رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے، لیکن دیکھ کر ذرا کرنا چاہیے۔ لیکن توفیق الہی تو ہر طرف سے آپ کی طرف، ہماری طرف متوجہ ہے۔ اب ہم اس کو قبول نہ کریں، رد کر دیں، یہ ہماری غلطی، ہماری خرابی ہے۔ ہم نے اصل میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ کون اپنے دماغ کو تھکائے، کون غور سے سنے، کون عمل کرے؟ یعنی ہمیں مل جائے کھانے کو، پینے کو، اور اچھی جگہ مکان، ہمارے بچے خوش و خرم رہیں، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، اولادیں پیدا ہوں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ تو دنیا کا متاع ہے، یہیں ختم ہو جائے گا، اصل تو آخرت ہے، لیکن مسلمان غافل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جنہوں نے اللہ کی عطا سے ہی اس طرف توجہ کی، اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر زندہ ہو گیا، ہوتا رہے گا ذکر۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ آئے اور انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ اور غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن کو خاموشی سے سنا جائے، اور یقیناً وہ عربک جانتے تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو اس کے مضامین ان کے دل پر اثر انداز ہو گئے، اور وہ ایمان لے آئے۔ اب میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ قرآن پڑھتے ہیں نہ ترجمے سے نہ تفسیر سے، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، میں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، میں کہتا ہوں ہاں ثواب ضرور ملے گا، لیکن قرآن صرف ثواب کے حصول کے لیے، تحصیل کے لیے نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب، ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ اب میں آپ کو کوئی اور لینگویج میں، مطلب چین چین چاں 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 چاں، جائیے کام کریں۔ اب آپ کہیں گے مصطفیٰ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کون سی بولی بول دی، شاید چائنیز ہے۔ یہ چائنیز بھی نہیں، میں نے تو ویسی بنائی ہے، لیکن جب تک آپ لینگویج میں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کیسے کریں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں۔ اس کے مضامین انقلابی مضامین ہیں، وہ دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، بیسٹ مضامین ہیں۔ انشاءاللہ میرا عنقریب ترجمہ قرآن بھی آ رہا ہے، جو ایک اچھا اضافہ ہوگا تراجم قرآن کے اندر، اور یہ تفسیری ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ آپ صرف ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا قرآن سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ میری تفسیر تدبر قرآن موجود ہے، ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کر لیں، اسی کو سنیں، بہت بیسٹ تفسیر ہے، یعنی اس کو بھی سن لیں۔ باقی اب جس کو پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں، میرے اندر کوئی تنگ دلی نہیں ہے، اور میں اس معاملے میں بالکل بخیل نہیں ہوں کہ صرف میرا اور کسی کا نہیں، نو، جو آپ کو اچھا لگے۔ لیکن اگر آپ ہمیں سعادت بخشنا چاہیں، آپ سن کر دیکھیے۔ چونکہ میں عوامی آدمی ہوں، تو جو عوام کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، میں اکثر ان پر کلام کرتا ہوں، اور وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت مفید رہے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھیں، یہ انقلابی کتاب ہے، انقلاب پیدا کر دی، اور ہم نے اس کو صرف قرآن خوانیوں کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، بچی رخصت ہو تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلے کروانے کے لیے، اور یا صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب چاہے سمجھ میں نہ آئے، ثواب آپ کو ملے گا، برکت حاصل ہوگی، لیکن جو اصل مقصد تھا قرآن کا ترجمہ تفسیر سے پڑھنا اور سمجھنا، وہ اس سے ہم خالی ہیں۔ ان جنات کو سمجھ میں آیا، انہوں نے اس کو سنا غور سے، دل کی دنیا بدل گئی، نہ صرف صاحب ایمان ہوئے بلکہ ایک اچھے مبلغ بھی بن گئے۔ اللہ نے الفاظ بھی الہام فرما دیے، ان کو فوری توفیق بھی دے دی، فوراً دیکھیں پلٹے ہیں اپنی قوم کے پاس، اور ان کو جا کر تبلیغ دین کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جب کچھ سمجھ میں آئے گا تبھی تو ہم اس کو آگے منتقل کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ پاسبل ہے کہ ہماری برکت سے دوسرے بھی دین کی طرف مائل ہوں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، خدا را آپ اپنے بیوی کے لیے وقت نکالتے ہیں، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اپنی بے جان چیزوں کے لیے، کبھی گاڑی کے لیے، اسکوٹر کے لیے، خدا را کچھ ٹائم تو اپنے دین کے لیے بھی نکالیں نا۔ کیا دین کا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ علماء کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس پر بیان کریں، اس پر کریں، علماء یہ کیوں نہیں کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے؟ بھئی آپ خود کیوں عالم نہیں بن جاتے؟ عالم بنیں، مفتی بنیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، اور پھر لوگوں تک علم کی شمع کو روشن کرتے چلے جائیں، ہدایت پہنچائیں، ان کو
جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگائیں۔ آپ نے منصوبہ بنایا ہوا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے گا، ڈینٹسٹ بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کرے گا، فلاں شعبے میں جائے گا، فوج میں جائے گا، پائلٹ بنے گا۔ اچھی خواہشات ہیں، اس کا انکار نہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش ہو جائے کہ پائلٹ بھی بنے گا اور عالم بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، آئی ٹی کے شعبے میں بھی جائے گا لیکن عالم بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، ایسی بچیوں کے لیے خواہش تو کیا برا ہے؟ اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ آپ خود اپنے بچوں کو صرف دنیا کے اندر مشغول کرواتے ہیں اور دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں، دنیا کی اہمیت تو ایسا بیان کرتے ہیں کہ بچے سب چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، لیکن دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے یہ جذبہ، یہ سنجیدگی، یہ جوش نہیں ہوتا۔ آپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، یہ شاید ابھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم دنیا کی ایک روش میں بہہ گئے ہیں، جیسے ایک دریا میں انسان کو جن تیز رفتار لہریں ہوں تو ہمیں بہا کر لے جاتی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، کوشش نہیں کر رہے کنارے پر آنے کے لیے، کشتی کی تلاش، کوئی سہارا تلاش نہیں کر رہے، جانے تو جو جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میدان محشر میں آپ کی اولاد بڑی حسرت کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ کر کہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا، بالکل ہی ہمیں دین سے دور کر دیا تھا، کچھ تو دین کے قریب رکھتے تو یہ برکات ہمیں حاصل ہوتے۔ ہمارا کام دیکھیں آپ کو سمجھانا ہے، آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں، مذاق اڑا لیں، ہمیں گالیاں بک دیں، نہ سنیں بند کر دیں، دوسرے کو منع کر دیں، لیکن حقیقت کو آپ ٹال نہیں سکتے۔ میدان محشر میں حسرت اور پچھتاوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں جا کر ہر شخص پچھتائے گا، نیک ہو یا گناہ گار۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ گناہ گار کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اس لمحے کو یاد کرے گا کہ جس میں وہ کوئی نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے اس وقت میں نیکی نہیں کی۔ یہی ایک روایت میں میدان محشر کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں دین کے قریب بھی آئیں، دنیا آپ حاصل کر سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے، بالکل آپ کر لیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں لیکن ان کو عالم بھی بنائیں، مفتی بنائیں۔ پڑھے لکھے افراد اس وقت دین کا کام کریں گے تو انشاءاللہ دین زندہ رہے گا اور بہت اچھے پیمانے پر کام ہوگا۔ ہمیں جوائن کر لیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو، اپنے بچوں کو جوائن کروائیں، ہم آپ کو عالم بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، آپ کو فرض العلوم کورس کروائیں گے، جو ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں رات دن۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جب ایک آدمی ہدایت پا جاتا ہے تو پھر وہ بہت سوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ جیسے میں دیکھیں ایک عام سا، ہمارے پورے خاندان میں شاید کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوگا، عام سے میرے خاندان سے تعلق ہے، پھر اللہ نے مجھے اس طرف مائل کیا، دنیاوی تعلیم کے بعد میں اس طرف آیا، اور آنے کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی تو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اللہ کی توفیق سے میرے ہزاروں شاگرد بن چکے ہیں، عالم، مفتی، اور اپنی اکیڈمیز قائم کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے بہت ساری کتابیں لکھ دیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترجمہ قرآن میں نے لکھ چکا ہوں، انشاءاللہ فائنل ہو رہا ہے، ون قریب آئے گا، انگلش میں، ہندی میں ٹرانسلیٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ کتابیں بھی لکھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اسٹوڈیو میں کام کرتا ہوں، یعنی اپنے اسٹوڈیو میں ایئر وائی کے ساتھ میں وابستہ ہوں، کیو ٹی وی کے ساتھ، اور تقریباً 20 سال سے اوپر ہو گیا مجھے مسلسل وہاں پہ پروگرام کرتے ہوئے۔ تو ایک آدمی جب دین کی طرف آتا ہے تو وہ سینکڑوں ہزاروں کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں میں، آپ میں وہ ٹیلنٹ ہو جو مجھ میں بھی نہ ہو، اور آپ مجھ سے بڑا کام کر سکیں اور بہت ساروں سے اچھا کام کر سکیں۔ ہم اپنی ساری توانائی، ساری سمجھداریاں، ساری عقل مندیاں صرف دنیا کے لیے استعمال کریں تو پھر ہمیں آخرت میں حسرت اور پچھتاوا ہوگا۔ اور دیکھیں بس ابھی انہوں نے سنا اور جا کر کس قدر فصیح و بلیغ اور بہترین انہوں نے تبلیغ کی کہ انہوں نے قرآن کی بھی فضیلت بیان کی اور یہ کہا کہ تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا، اور اگر نہیں مانو گے، اللہ کے داعی کی، دعوت دینے والے کی، نبی کریم کا کہنا نہیں مانو گے تو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو پھنس جاؤ گے اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ بھی دین کی طرف آئیں، جس طرح ان کو اللہ نے توفیق دی، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں۔ انشاءاللہ میرا آن لائن بھی ارادہ ہے اسکالر کورس اسٹارٹ کرنے کا، اس میں عالم مفتی بنائیں گے ہم، عالمہ اور مفتیہ بھی تیار کریں گے انشاءاللہ۔ عید کے بعد آپ اگر کوئی ایسا ہے جو پڑھنا چاہے تو وہ رجوع بالکل کرے، اور ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ میری زندگی وقف ہے علم کے لیے، حالانکہ میں روحانی معاملات بھی کر سکتا ہوں، آستانہ کھول کے بیٹھ جاؤں
تو بڑی پبلک جمع کر سکتا ہوں اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتا ہوں میں. لوگ ایسا پیسہ دیتے ہیں، یوں پھینکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کے نبیوں کا کام ہے. اس کو ضمنی رکھا ہوا ہے. باقی کام علم پڑھنا پڑھانا. الحمدللہ میری وائف جو ہیں وہ بھی ہماری اکیڈمی سے ہی پڑھی ہیں. میرے دونوں بڑے بیٹے عالم ہو چکے ہیں، اکیڈمی میں پڑھاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ میرا تیسرا بیٹا بھی الحمدللہ پڑھ رہا ہے اکیڈمی میں. بیٹی بھی میری پڑھ رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے خاندان کے اور یعنی اب جو ہمارے تعلقات ہیں اور افراد بھی عالم اور مفتی بننے کی طرف آئے ہیں. آپ بھی آئیے، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما. جتنے بھائی بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی جتنی جائز خواہشات پورا فرما دے، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی تمام مشکلات، پریشانیوں، صدموں اور ذہنی الجھنوں کو دور فرما دے. ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے. انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے. اے اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کے ساتھ زیارت نصیب فرما. بار بار حج کرنے، رمضان میں عمرے کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے. اے اللہ انہیں دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی اپنے حبیب کے دامن رحمت سے لپٹ کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمانا. ان سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرمانا. یا رب کریم خصوصی طور پہ جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کی تقویت و ترقی میں معاون بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما. ان کی درجات کو بہت بلند کر دے. انہیں دنیا میں بھی سکون سے رکھ، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.